ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی آج وفات ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے پچھلے عرصے میں وہ کافی کنٹروورشل بھی رہے ہیں، تو آپ کیا رائے ہیں؟ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جی، سب لوگ دعا کریں۔ عامر لیاقت کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں بطور میڈیا پرسن ان کو ذرا قریب سے جانتا ہوں۔ عامر لیاقت صاحب ایک ایسے بندے ہیں جو بالکل زیرو سے شروع ہوئے اور انہوں نے ایک دفعہ عروج کی بلندیوں کو دیکھا۔ وہ وقت تھا کہ بڑے سے بڑا پاکستان کا چینل ان کو ایک مہینے کی ٹرانسمیشن کے کروڑوں روپے دیتا تھا، ان کی ڈیمانڈ تھی، اور ان کا ایک دفعہ سکرین پہ آنا بکتا تھا۔ پھر ایک وقت ان پر یہ آ گیا، ابھی جو گزشتہ رمضان ہے، کہ ان کو کوئی بطور گیسٹ 5 منٹ کے لیے ٹی وی پہ نہیں بلاتا تھا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کو رمضان ٹرانسمیشن نہیں ملی۔ عروج اور زوال کی داستان ہے۔ پھر پیچھے درمیان میں 2012 یا 13 میں ان کا پاکستان دنیا کے 500 مؤثر ترین افراد میں بھی یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے محنت کر کے عروج حاصل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا، یہ عامر لیاقت نے کیا تھا، چونکہ آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کتنی زبردست طریقے سے ان صلاحیتوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علماء بالقوہ اور بالفعل۔ بالقوہ سے مطلب ہے پوٹینشلی تو میرے اندر بہت کچھ موجود ہے، میں علم کے ذریعے، پریکٹسز کے ذریعے، عمل کے ذریعے اس کو کتنا اپنے آپ کو پالش کر کے اس کو باہر لا سکتا ہوں، یہ بالفعل ہوتا ہے۔ بالقوہ ہوتا ہے جو اندر ہو، پوٹینشلی ہو۔ عامر لیاقت نے خوب اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن عروج حاصل کرنے کے بعد عروج کو سنبھالنا اور اپنی شخصیت کو توازن قائم رکھنا، یہ اس سے بھی اہم بات ہوتی ہے۔ یہ عامر لیاقت صاحب نہیں کر سکے۔ جیسے ہی عروج آیا، ٹھیک ہے، عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ان کا اس کے بعد ایک شادی بشریٰ بی بی کے ساتھ، پھر دوسری شادی، پھر تیسری شادی۔ اچھا، بہت ساری چیزیں کا تعلق مذہب سے نہیں، معاشرت سے ہوتا ہے۔ عامر لیاقت صاحب سے جب بھی بات ہوئی لوگوں کی، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، یار میں نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا، میں نے تو نکاح کیا اور اپنا بالکل سب کے سامنے کیا۔ اچھا، یہ آرگومنٹ بالکل 100% درست ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ بے شک 80 سال کا بندہ نکاح شادی کا لے، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے معاشرت کو مد نظر نہیں رکھا، بے حکمتی سے چلے کہ ہر شے ضروری نہیں ہے کہ مذہب کی ہر معاشرے میں فٹ ہو، یا تو آپ ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کر دیں۔ یہاں جو معاشرہ تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی شخصی توازن کو محفوظ نہیں رکھا، اور شخصی توازن کھو گئے۔ پھر عجیب و غریب شوز میں ہرتے ہیں، کبھی وہ سانپ بن کے یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن پر کوئی تنقید شرعی نقطہ نظر سے نہیں ہو سکتی، لیکن معاشرتی حوالے سے یہ شخصیت کے امیج کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ لوگوں کی نظر میں وزن کم ہو جاتا ہے بندے کا، اور وزن کم اس طرح ہوا۔ پھر درمیان میں وہ ہانیہ والا سکینڈل، جس کو وہ اون نہیں کرتے، مان لیتے ان کی بات درست ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہوتی ہے نا، شادی در شادی در شادی، ایسا کون سا آپ نے شادی سے مقصود حاصل کرنا ہے؟ آپ اتنی بڑی بھاری بھرکم شخصیت اس بندے نے ہلکی کروا لی اور اس کو تباہ کر دی اپنی شخصیت، اور پھر اس پہ رہتی کسر میڈیا نے، سوشل میڈیا نے کر دی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس کا ان کو بہت دکھ تھا آخری عمر میں نا، ان کی وہ ویڈیو تھی جس میں وہ برہنہ تھے تقریباً، وہ ویڈیو لیک ہو گئی۔ تو یہ اپنے وڈائی صاحب ہیں، یہ ڈیلی پاکستان والے ہیں نا جو اینکر ہیں، شہباز وڈائی، انہوں نے انٹرویو کیا، اس میں وہ رو بھی پڑے، انہوں نے کہا میرے ساتھ بہت زیادتی، اور یہ بالکل زیادتی ہے۔ عامر لیاقت صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ ان کے گھر والی مسز نے یہ ویڈیو لیک کی تھی، جو برہنہ ویڈیو تھی، اور اگر یہ بات ان کی درست ہے، اور قرائن تو یہ کہتے ہیں درست ہے، ظاہر اور کس نے لیک کرنی ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی سمجھ لیں وہ ہے کبیرہ گناہ میں سے، اور اعلیٰ درجے کی کمظرفی ہے، اور اعلیٰ درجے کی بغیرتی کہہ لیں اس کو، جو اس خاتون نے کی ہے، بددیانتی ہے اس خاتون نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے اللہ کے ہاں کہ جو کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے، یا بدترین عورت وہ ہے جو کسی مرد سے نکاح کرے، اور جب وہ جدا ہو کے آ جائیں اپنے اپنے لوگوں، گھروں، دوستوں میں، تو وہ اس کی برائی کرے اور وہ اس کی برائی کرے۔ تو یہ اس نے عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کیا،
اس کے بعد پھر وہ مینٹلی بھی شاید سٹیبل نہیں ہو سکے، اتنا ڈپریس ہو گئے اتنا. اور ان کی آخری 10 دنوں کی ٹویٹس دیکھ لیں، ٹھیک ہے میں بھی چلا جاؤں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے. پھر ہمارے ہاں کیا ہے، اس ایک ویڈیو اگر ایک بندے نے ناجائز کام کیا، خباثت کی ہے، تو اس کو پھر اتنا شیئر کیا گیا، اتنا شیئر کہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہا. تو سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے اخلاقیات بہت ضروری ہیں. آپ اگر دیکھیے بالفرض کسی ایک کی شیئرنگ، اللہ جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے، ممکن ہے کہ وہ شیئرنگ کا آغاز کس نے کیا، آگے کہاں چلی، اور اگر یہی چیز اس کے دل پر اور دماغ پر مؤثر ہوئی ہے تو اللہ کی نظر میں تو وہ شخص قاتل ہے، ہم تو نہیں جانتے کون ہے. تو گویا وہ قاتل ہے جو بھی ہے جہاں سے کام کا آغاز ہوا تھا. تو لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال محتاط کریں. اس طرح کی نیگیٹو چیزیں آتی ہیں ان کو اگنور کر کے گزرتے جائیں، پازیٹیو چیزوں پر توجہ دیں. مختصر یہ جی، کامیاب انسان تھا لیکن اس نے اپنی کامیابی کو مینج نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آج کل ہیں شخصی کامیابی کے یا جو دینی تقاضے ہیں، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ آپ محنت کر کے اوپر آئیں، پھر اپنے آپ کو متوازن رکھیں اور اپنی شخصیت کو آگے لے کے چلیں. اور یہ مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت